الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، فضل ہے اور اس کی محبت بری توفیق ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ ایمان و علم کی خوشبو سے یہ مہکتی حسین محفل میں جو ہے وہ اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جہاں صرف معلومات نہیں ملتی بلکہ بصیرت اور فہم دین عطا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم دین سنیں گے ہی نہیں، دین سمجھیں گے، اور صرف سمجھیں گے ہی نہیں، دین اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں گے۔ اور یہ کورس انشاءاللہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ عبادت کیسے دل کی روشنی بنتی ہے، معاملات کیسے بندوں کے لیے رحمت بنتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی کیسے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام صرف زبان کا نام نہیں، اسلام کردار کا نام ہے، اور کردار کی اصلاح ایک مرد بھی کر سکتا ہے اور خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری علمی اور مجالسی نشستیں اسی لیے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، نیتیں جو ہیں وہ سنوریں، اور زندگی کے ہر گوشے میں دین کا جمال نظر آئے۔ تو اللہ کی رضا اور خیر کی کامل امید کے ساتھ آج کی ہم اپنی اس بابرکت درس گاہ کو جو آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آج ہماری یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ 7 احادیث ہم نے 2 لیکچر میں بنی ہیں، آج ہماری جو ہے حدیث نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمرو بن یحیی المازنی ان ابیہ قال شہدت عمرو بن ابی الحسن سأل عبد اللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأقفأ على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الطور فمضمض واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر أو طور شبه التسط رواہ بخاری کتاب الوضو باب مسح الراس مرہ۔ عمر بن یحییٰ مازنی سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر بن ابی الحسن کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے عبداللہ بن زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس کے سامنے، یعنی اس شخص کے سامنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی مانند جو ہے وہ وضو کیا۔ اس طرح کے پیالے سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ پیالے میں داخل کیا، پھر 3 چلوؤں کے ساتھ الگ الگ 3 مرتبہ کولی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور چھنکا، پھر اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالا تو اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ داخل کیے اور انہیں 2 مرتبہ کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے ہاتھ داخل کیے اور ان سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ آگے لائے اور پھر پیچھے لے گئے، پھر اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ دھوئے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور انہیں اپنے سر کے پیچھے اپنی یعنی گردن تک، اپنی گدی تک جو ہے وہ لے گئے، پھر انہیں واپس لوٹایا یہاں تک کہ اس کی جگہ پر لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی سر کا مسح کرتے ہوئے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم نے آپ کی خدمت میں تانبے کے پیالے میں پانی پیش کیا، جو وہ پیال تھا یا وہ تھال سے ملتا جلتا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے وضو کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا باب چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی تفصیلات یعنی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں وضو کے حوالے سے چند مزید وضاحتیں بھی ملتی ہیں، یعنی جن کا تذکرہ جو پہلی حدیثوں میں نہیں تھا، تو اس حدیث میں تھوڑا سا واضح ہو گیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کولی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل جو ہے وہ 3 مرتبہ کیا جائے اور تینوں مرتبہ الگ الگ 3 چلوؤں سے پانی لیا جائے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ اپنا ایک ہاتھ پانی میں داخل کیا اور اس سے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بخاری میں بھی ہے، یعنی اس کا تذکرہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ سنت تو ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک آسان طریقہ یعنی دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا ہے۔
تو سابقہ حدیث میں جو ہے ثم مسح براسہ کے الفاظ مذکور تھے، جس کے مفہوم یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کیا، لیکن اس حدیث میں مکمل سر کا مسح کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو سر کا مسح جو ہے وہ یعنی ایک مرتبہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یعنی اپنے سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے آپس میں، یعنی گیلا کرنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے سر سے جہاں پیشانی سے جہاں سے بال سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ گردن تک گدی تک لے کے جانا ہے، وہاں سے ہی واپس لے کے آنا جہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ سر کا مسح ہے۔ پھر کانوں کا بھی مسح ایسے ہی ہے، جو یعنی رائٹ ہینڈ کی پریئر فنگر ہیں، اسی طرح جو ہے لیفٹ ہینڈ کی پریئر فنگر ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے کانوں میں داخل کر کے اچھی طرح جو ہے وہ اس کو کانوں کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور جو آپ کا تھم ہے یعنی آپ کا انگوٹھا ہے تو اس کو بیک سائڈ سے جو ہے اس کو مسح کرنا ہے۔ تو اذان کا ٹائم ہو گیا جی۔ تو بات ہو رہی تھی سر کے مسح کے حوالے سے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر دونوں پاؤں کو دھونا ہے، یہ وضو کے واجبات میں سے ہے۔ تو حدیث نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہما قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وظہورہ وفی شانہ کلہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا، یعنی اپنا جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے، ساڑیاں داڑھی میں کنگھی کرتے وقت دائیں طرف سے آغاز کرتے، اسی طرح قمیض پہنتے وقت یا سوتے وقت، کھاتے پیتے وقت دائیں طرف سے آغاز کیا کرتے تھے، یعنی آپ سوتے بھی تھے تو دائیں کروٹ پہ جو ہے وہ لیٹا کرتے تھے۔ یعنی اچھے کام پاکیزہ امور کو سر انجام دیتے وقت دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے، جبکہ غیر پاکیزہ امور کو بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ یعنی ان کو سر انجام دینا چاہیے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی جیسے انسان ناک وغیرہ جھاڑتا ہے یا دیگر باقی معاملات کرتا ہے، تو اگر اچھے امور ہیں تو ان کو کیا کرے؟ ان کو دائیں ہاتھ سے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت عمل ہے۔ تو پاکیزہ امور کو سر انجام دیتے وقت شرعی، عقلی اور طبی اعتبار سے بھی دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا یہ افضل ہے، جبکہ غیر پاکیزہ امور کو بائیں سے جو ہے وہ سر انجام دینا یہ بھی مستحب ہے۔ تو شریعت لوگوں کو یعنی تہذیب سکھلانے اور نقصان دہ کاموں سے بچانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس لیے وہ جو کفار لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے بھی یہ کیسا دین ہے جو یعنی یہ کیسا نبی ہے جو اپنے امتیوں کو، اپنے صحابیوں کو یہاں تک طریقہ بتاتا ہے بھی قضائے حاجت کیسے کرنی ہے۔ تو ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں بھئی اسلام ایک جو ہے وہ سراپہ رحمت دین ہے، جو زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یعنی ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ جوتا پہننے سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بھئی کیسے آپ کا چال چلن ہو، آپ کا طریقہ ہو، آپ کا رہن سہن ہو، آپ کا جو ہے وہ کردار ہو، یعنی ایک ایک معاملے میں دین ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث نمبر 10 ہے ان نعیم المجمری ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل وفی لفظ آخر رأیت ابا ہریرہ یتوضأ فغسل وجهه ویدیہ حتی کاد یبلغ المنکبین ثم غسل رجلیہ حتی رفع الی الساقین ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته وتحجیلہ فلیفعل وفی لفظ لمسلم سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ حضرت نعیم مجمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقیناً میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر لے، یعنی وضو کرے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کندھوں تک پہنچ جائیں،
پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ دونوں پنڈلیوں تک جو ہے وہ لے گئی. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے کہ یقیناً میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ چمکتے ہوں گے. تو تم میں سے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی چمک دمک کو لمبا کرے تو اسے ایسا کرنا چاہیے. یعنی کتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے وضو کرنے کے حوالے سے. تو میں نے اپنے خلیل سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا یا وہاں تک یعنی ان کو پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا جو ہے وہ پانی لگتا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی امت دوسری امتوں سے ممتاز دکھائی دے گی. یعنی کس طرح ممتاز ہوگی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. اور یہ خوش نما منظر اس عبادت کی وجہ سے نصیب ہوگا جو وہ وضو کی صورت میں بار بار دہراتے ہیں. اس لیے اس نظافت و پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اجر و ثواب جو ہے میسر آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وضو کے بدلے ان اعضاء میں نور پیدا کرے گا. تو جو عبادت کے لیے بار بار پانی سے دھوئے جاتے ہیں یعنی یہ جو اعضاء ہیں تو جس کو ہم شرعی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرف قبولیت نوازے گا قیامت کے دن. تو وضو ایک عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن اس صورت میں انعام عطا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں گے جس سے وہ اپنے تمام جو ہے وہ لوگوں میں وہ ممتاز دکھائی دیں گے. تو وضو کی دوسری برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ محبوب عمل کرنے والوں کو عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا. تو وضو کرتے وقت حد بندی سے تجاوز کرتے ہوئے اعضاء کو دھونا یہ بھی شرعاً جائز ہے بلکہ دھونے میں جو ہے وہ طوالت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. یعنی وضو کرنے سے دنیا آخرت میں برکات بھی حاصل ہوتی ہیں. یعنی وضو کرنے سے دنیا میں چہرے میں چمک اور کشش پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی چہرے اور دیگر اعضاء جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے ہی منور ہوں گے. یعنی طوالت اختیار کرنے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی عمل ملتا ہے نا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یعنی وضو کرتے تھے کہ اپنی جب بازو دھوتے تو ان کو اپنے کندھوں تک یعنی قریب تک لے جاتے, جب پاؤں وغیرہ دھوتے تو ان کو پنڈلیوں تک یعنی لے جاتے. تو کسی نے پوچھا بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی لگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کا زیور وہاں تک جو ہے ان کو پہنائے گا. تو وضو کی وجہ سے کس قدر جو ہے وہ عظمت ہے. تو اسی طرح ایک باب ہمارا ختم ہوا ہے. اس کتاب کے اندر نا ٹوٹل جو باب ہیں وہ تقریباً 107 باب ہیں. اگر کتابوں کی بات کی جائے تو 15 کتابیں ہیں, یعنی 15 کتابیں بنی ہیں اور ہر کتاب کے اندر پھر وہ دیگر انہوں نے ابواب بندی کی ہے. تو ٹوٹل کتابیں 15 ہیں اور اس کے ابواب جو ہیں وہ 107 ابواب ہیں. اور اسی طرح اس کی کل حدیثیں جو یہ عمدۃ الاحکام کی کتاب ہے اس میں 410 احادیث ہیں, یعنی 410 حدیث ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ 4-5 حدیثیں جو ہے وہ ہم جو ہے ان کا مطالعہ کریں پڑھیں تاکہ ہمارا یہ جو ہے وہ کورس اور یعنی جو لیمٹ ہے وہ کور ہو. انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کو کور کرنا ہے, نیا کورس بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے رمضان میں. تو باب نمبر 2 ہے جس میں جو ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور استنجا کرنے کے بیان کے حوالے سے ہے. حدیث نمبر 11 ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث متفق علیہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے. یعنی کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں, من الخبث والخبائث, ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے. یہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے. تو یعنی اس حدیث میں حضرت انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے وقت یا عادت مبارک جو ہے وہ یعنی تذکرہ کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ چونکہ آپ اکثر و بیشتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں جو ہے وہ طلبگار رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے پناہ مل جائے, تو لہٰذا قضاء حاجت کے وقت بھی شیاطین کے شر سے حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر جہاں نجاست کی آمیزش ہوتی ہے نا تو شیاطین کی جانب سے شرارت کے زیادہ امکانات بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قضاء حاجت کا جب کوئی ارادہ کرے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھا کرے. تو اس دعا کے اثر سے شیاطین میں جو شر پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ سلب ہو جاتی ہے. تو ہمارا تو اس یعنی فیلڈ کے ساتھ تعلق بھی ہے جادو جنات کے حوالے سے. تو کافی کیسز ایسے بھی آتے ہیں, یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں کھیتوں میں وغیرہ اس طرح, تو وہ بغیر دعا پڑھے جو ہے وہ یعنی بول و براز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ زیادہ یعنی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے, روحانی مسائل بنتے ہیں.
تو بعض کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ مریضوں کے اندر حاضری جب ہوتی ہے تو وہ آگے سے وہ جنات بول کے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دعا نہیں پڑھی، اس وجہ سے اگر یہ دعا پڑھتے تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان پردہ عائل ہو جاتا، جس کی وجہ سے ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لہٰذا اس نے دعا پڑھے بغیر جو ہے ہمارے کھانے پہ یا ہم بیٹھے ہوئے تھے اس نے اوپر پیشاب کر دیا، یا بولو بازار اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، تو اس لیے یہ دعا لازمی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اس کا یعنی اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ واش روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جانے سے پہلے بھی اس دعا کو جو ہے وہ لازمی پڑھیں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر یہ معمول رہا، تو امت کے ہر فرد کو جو ہے یہ تو اور زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والے کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا یہ سنت ہے، تاکہ وہ ان شیاطین سے محفوظ رہے جو اس کی نماز بھی خراب کرنے کے لیے درپے ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کی جانب سے اظہار ثانی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قضائے حاجت کرنے والے کی طبیعت میں تساہل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پاکیزگی اختیار نہ کر سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر نجاست باقی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور بھی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچاؤ کی تدبیر اختیار نہیں کرتا تو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یعنی وہ حدیث آتی ہے نا صحیح مسلم کے اندر، سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا، تو ان قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کو جو عذاب ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو یعنی غیبت کیا کرتا تھا، یعنی وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یعنی ان کو جو ہے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ان دونوں گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں گناہ اتنے کبیر اور بڑے ہیں کہ ان کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا ان لوگوں کو، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے اور اسی طرح چغل خوری سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح حدیث نمبر 12 ہے اس کتاب کی، ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو القعبة فننحرف عنها ونستغفر اللہ عز وجل۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے آئے تو وہ بولو براز کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی پیٹھ کرے، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرے۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شام آئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء دیکھے کہ وہ کعبے کے رخ یعنی کعبے کی طرف بنے ہوئے ہیں، تو ہم قبلے کی طرف منہ پھیر لیتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے قضائے حاجت کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بولو براز کرتے وقت، بولو براز کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیشاب پخانہ کرتے وقت جو ہے قبلے کی طرف نہ ہی منہ کیا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی پیٹھ کی جائے، اس لیے کہ قبلہ تعظیم و تکریم کی جگہ ہے، تو نماز پڑھتے وقت اس کی طرف رخ کیا جانا یہ جو ہے لہٰذا ادب و احترام کا یعنی کے خلاف ہے۔ تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قبلے کی تعظیم و تکریم کی جائے، تو نماز پڑھتے وقت اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی طرف ایسے عمل کرنا وہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا جائے، لیکن اس صورت میں مشرق مغرب کی طرف رخ کیا جائے جب وہ قبلے کی طرف واقع نہ ہو، جیسا اہل مدینہ کے لیے قبلہ جو ہے وہ شمالاً جنوباً پڑتا ہے، تو اس لیے آپ نے مدینے میں رہنے والوں کو جو ہے وہ بولو براز کرتے وقت مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قضائے حاجت کے وقت جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یا اس کی طرف جو ہے وہ رخ کر جو ہے وہ پیشاب کرنا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو قضائے حاجت کی صورت میں قبلے سے انحراف کا حکم ہے۔ تو شریعت کے احکامات اور منہیات کا اطلاق بالعموم پوری امت پر ہوتا ہے، تو البتہ بعض حالات میں احکامات کا اطلاق جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے، جیسا کہ اہل مدینہ کے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، چونکہ ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ شمالاً جنوباً واقع ہے۔ تو اصل مدعا اور مقصود یہ ہے کہ قضائے حاجت کی صورت میں ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ ہی منہ کیا جائے اور نہ ہی جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اپنی پیٹھ کی کر کے جو ہے وہ پیشاب کیا جائے،
تشریق و تقریب یا یعنی تشمیل و تجنیب کا تعین جو ہے وہ قبلے کی بنیاد پر ہوگا، تو اس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں، تو ان کے اندر ہمیں یہی یعنی طہارت کے مسائل ہی ملے ہیں، یعنی طہارت کو کس قدر جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اگر طہارت نہیں ہے انسان کی تو وہ جتنی مرضی نیکیاں کرے، نماز پڑھے، جب تک اس کی طہارت نہیں ہے تو وہ اس کی نماز ہی جو ہے وہ وضو نہیں ہے، وضو نہ ہوگی تو یعنی وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے رسول اللہ کی انہی پاکیزہ ارشادات کا مطالعہ کیا ہے جن میں وضو کے آداب ہیں، سنت نبوی کی پیروی ہے، اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی تعلیم جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو ہم نے جاننا ہے کہ نبی کریم نے پانی کے استعمال میں سادگی اور اعتدال سکھایا ہے، ہر عمل میں دائیں جانب سے آغاز اسلام کی تہذیب و جمال ہے۔ تو قیامت کے دن مومن کے اعضائے وضو جو ہیں، وضو والے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں پاکیزہ وضو کی اجر جو ہے وہ فضیلت جو ہے اس کا روشن ثبوت یہی ہے۔ تو بیت الخلاء کے آداب اور سمت قبلہ کا احترام یہ بتانا ہے کہ مسلمان اپنی ضروریات کے لمحات میں بھی اللہ کی عظمت کو فراموش نہیں کرتا۔ یہ تمام تعلیمات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے کا دین ہے، حتیٰ کہ پانی استعمال کرنے، چلنے، بیٹھنے اور ضرورت پوری کرنے میں بھی ہدایت موجود ہیں۔ تو جو شخص چھوٹی سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بڑے درجوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پاکیزگی صرف جسم کا زیور ہی نہیں ہے بلکہ مومن کے ایمان کی پہچان بھی ہے۔ تو آج آئیں ہم عہد کریں کہ نہ صرف وضو بلکہ زندگی کے ہر عمل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان بنائیں، تاکہ دنیا میں زندگی خوبصورت ہو جائے اور آخرت میں چہرے اور اعضاء نور سے چمکتے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔